پانی پہ دلانا زینب فاتحہ بھائی کا، پانی پہ دلانا زینب رحم کھا کر کوئی بے رحم اگر پانی دے، رحم کھا کر کوئی بے رحم اگر پانی دے، پہلے تم میری سکینہ کو پلانا زینب، قید میں چوپ کے چلی جائیو سر کو نوڑائے، قید میں چوپ کے چلی جائیو سر کو نوڑائے، اپنی آواز نہ غیروں کو سنانا زینب، رن کو میں جا کے نہ میدان سے پھراؤں گی، رن کو میں جا کے نہ میدان سے پھراؤں گا، قید تم ہو کہ میری لاش پہ آنا زینب، میرے لاشے کو کفن گرنا میسر ہوئے، میرے لاشے کو کفن گرنا میسر ہوئے، اپنی چادر کا کفن ہم کو بنانا زینب، گر سکینہ کا لبے نہر گزر ہو جائے، گر سکینہ کا لبے نہر گزر ہو جائے، لاش عباس دلاور کی چھپانا زینب، ہاتھ سے ظالموں کے گر کوئی کپڑا بچ جائے، ہاتھ سے ظالموں کے گر کوئی کپڑا بچ جائے، ننھی سی لاش پہ اصغر کے اڑانا زینب، ننھی سی لاش پہ اصغر کے اڑانا زینب، مجرئی شے نے کہا بھول نہ جانا زینب، فاتحہ بھائی کا پانی پہ دلانا زینب، صلوات پڑھ۔ ایک قطع اور سلام کے چند بند آزادان حسین کے پیش خدمت ہے، جس کو تحریر میرے ماموں مرحوم علامہ اختر زیدی آفتاب دکن نے کیا تھا۔ نعرہ صلوات۔ ذوق اظہار مودت کو نیا موڑ
مدح کی راہ ہمیں ایک اپنا نشان چھوڑ دیا تھا ارادہ کہ بعنوان وفا کچھ لکھوں تھا ارادہ کہ بعنوان وفا کچھ لکھوں میں نے عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. نعرہ سلوات. بارے دیگر سلوات. حصارِ خانہ معبود گر حسین کا ہے مقام سجدہ تعظیم دے حسین کا ہے حصارِ خانہ. ہزار سر نماز جنہیں بچاتی ہے نماز کو جو بچا لے حسین کا ہے حصارِ خانہ. یزیدیان جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہیں یزیدیان جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہیں خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے حصارِ خانہ. اداس شام شفق پھول گریے شبنم اداس شام شفق پھول گریے شبنم خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے حصارِ خانہ. مقطع پیش ہے. یہ کہہ کے ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا یہ کہہ کے ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا گناہ گار ہے اختر مگر حسین کا ہے حصارِ خانہ معبود گر حسین کا ہے مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے. سلوات.
فاتحہ مع الصلوات. سلامی جاں گزا ہے رنجو غم خاصا نداور کا قلق سبتین کا زیر کا حیدر کا پیمبر کا سلامی جاں گزا علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر مارے کا فیصل احد کا بدر کا صفین کا خندق کا خیبر کا احد کا بدر کا صفین کا خندق کا خیبر کا غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا اجل کا جاں کنی کا خبر کا برزخ کا محشر کا اجل کا جاں کنی کا قبر کا برزخ کا محشر کا ہمارے واسطے شین گوارا کر لیا مٹنا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا سکینہ لے گئی 5 داغ اس باغ عالم سے تماچوں کا رسن کا باپ کا سخے کا گوہر کا تماچوں کا رسن کا باپ کا سقے کا گوہر کا سلامی جاں گزا ہے رنجو غم خاصا رن میں جب شے کی طرف سے حر دیدار آیا کس بشاشت سے اڑا تا ہوا رہوار آیا غل ہوا سید مظلوم کا غم خار آیا جان سارے خلف حیدر کرار آیا جان سارے خلف حیدر کرار آیا قطق نور سر راہ نظر آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے یہ سخن سن کے پکارا پسر سعد شریر ہاں طرفدار شہدی پا چلے نیز و تیر لے کے حربوں کو بڑا فوج کا امبو ہے کثیر فاتحہ پڑھ کے جوان مرد نے کھینچی شمشیر حر کا منہ سرخ ہوا فوجے ستم زرد ہوئی شعلے تیز سے بجلی کی چمک گرد ہوئے شعلے تیز سے بجلی کی چمک گرد ہوئے بڑھ کے فرماتے تھے عباس عزت و جاں بارک اللہ کے دیتا تھا صدا دل بر شاہ کہتے تھے ابن حسن واہ غازی واہ
شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاء اللہ، اپنی جاں بازی کا غازی جو سلا پاتا تھا، مسکراتا وہ تسلیم کو جھک جاتا تھا، مسکراتا وہ تسلیم کو جھک جاتا تھا، ہے جھکنے میں لائنوں نے جو فرصت پائی، سامنا چھوڑ کے جب فوج عقب سے آئی، لاکھوں ریز ادھر اور ادھر تنہائی، باغ گھوڑے کی پھراتا تھا کہ برچھی کھائی، آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی، فرق بڑھ گزرا دوش پہ شمشیر لگی، فرق بڑھ گزر لگا دوش پہ شمشیر لگی، سین غربال ہوا تیر چلے آدھا کے، رکھ دیا شیر نے قربوس پا سر نیوڑا کے، علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا چلا کے، گر ہو ارشاد تو میں ماں کو بچاؤں جا کے، خادم حضرت زہرا علی گرتا ہے خاک پر، اب وہ سعید علی گرتا ہے، خاک پر، اب وہ سعید علی گرتا ہے، شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی مہمان کی خبر، ہو گئی آنسوں سے ریش مبارک سب تر، علی اکبر سے کہا تم ادھر ابھی ٹھہرو دلبر، حر کی امداد کو ہم جائیں گے نور نظر، کس سے اس وقت کہوں میں جو قلق مجھے پر ہے، لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا مجھ پر ہے، لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا مجھ پر ہے، یہ سخن کہہ کے چلے رن کو جناب شبیر، وہاں گرا خاک پا گھوڑے سے اور بات توقیر، دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے بے پیر، پہنچے لاشے پائمہ میں دو جہاں وقت اخیر، چمن ہستی میں ماں کو اجڑتے دیکھا، خاک پر ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا، خاک پر ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا، آپ لوگ صلوات پڑھتے اور آگے جائیں، قبلہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ، مجیداً لم یزل محموداً لا یزال
باور المسموکات داہی المدھوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح طاؤس الکبریاء والہمام الجبروت النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات. ہم اپنے عنوان پر باقی رہتے ہوئے تیسری تقریر کے لیے آمادہ ہیں. موقف حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اپنے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے محل فکر ہے. میں آپ کی سماعتوں سے روز اول ہی سے متاثر ہوں اور اس بات کے لیے اور خاص طور پر یہ کہنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہوں کہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس کو یعنی اپنے لیے کوئی ہدایت کی صورت نہ سمجھا جائے بلکہ اس امر کو محسوس کیا جائے کہ کلام مجید ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے کہ عنوان کی ثقالت قوت سماعت کے نتیجے میں کم ہو گئی. یعنی اگر فکر ثقیل ہوتی ہے تو بعض مرتبہ اطمینان کی بات یہ ہوتی ہے کہ سماعت چونکہ بہت بلند ہے لہذا وہ ثقالت نہیں رہتی. ہم ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسے مجمع میں پا رہے ہیں کہ جو پڑھا لکھا مجمع ہے اور جو حوالہ جات مجلس میں دیے جاتے ہیں میں توقع یہ کرتا ہوں کہ لوگ اسے جا کر دیکھتے بھی ہوں گے. وہ عنوان کی آیت صحیح، وہ حوالے کی کوئی آیت صحیح، وہ کلام معصوم صحیح، جس حد تک جس سے ممکن ہو وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو آمادہ کرے. اس لیے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو دہرایا بھی جائے، لہذا آپ اس بات کے خود ذمہ دار ہیں. اب کل ہی کی تقریر کو دیکھیے، ایک پوری تقریر کو میں نے صرف کیا ہے فقط یہ بتلانے کے لیے کہ عنوان کی آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، اور عنوان کی آیت پر نظر ڈالیے
تو اس میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے جو آپ کو ظاہر ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ کچھ نہیں ہے سوا اس کے کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہی پالنے والا ہے۔ ربنا اللہ، ہمارا پرورش کنندہ، ہمارا پالنے والا، ہمارا مربی، ہمارا مشفق، ہمارا رب ہے جو اللہ ہے۔ اس کلام میں ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ثقالت اور کوئی ایسا اشکال نہیں ہے، لیکن جیسے بیان کیا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا محور ہی اس کو بنا رکھا ہے، لیکن جہاں زندگیوں میں کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، یعنی تغیر ظاہری جہاں مسلسل ہو، تو ظاہر ہے کہ ظاہر میں اگر تغیر ہے تو باطن کیسے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے؟ تو لہذا یہ وہ مسئلہ تھا جس کی طرف میں نے نشاندہی کی، اور اس کے لیے میں نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ، سبھی قرآن کے پڑھنے والے ہیں، میں نے کہا افتتاح قرآن کو دیکھ لیجئے تو اس کی تعریف ہو، توصیف ہو، تحمید ہو، تمجید ہو، تقدیس ہو، تحلیل ہو، تشکر کے ساتھ آغاز ہوا ہے، اور یہی سلسلہ ظاہر کنٹینیوٹی آف تھاٹ اپنے مقام پر ہے، لیکن سورہ زمر نے اس کی انتہا کا بھی اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آغاز حیات ہی میں تشکر ہے، نہیں، بلکہ جب یہ اس کی جنتوں تک پہنچتے ہیں تو وہاں بھی اسی قول کو دہراتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا کلام، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب ان کو گروہ در گروہ لے جایا جائے گا جنت کی طرف، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ یہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ یہ پہنچ گئے اور ان پر دروازے کھول دیے گئے، اور بے اختیار وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ خزانہ دار، اور ظاہر ہے کہ خزانہ دار امانت دار ہیں، وہ امانتوں کے محافظ ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ تم پر سلام و سلامتی، کہ تم کیسے داخل ہو رہے ہو پاک و پاکیزہ، طاہر و مطہر، صاف اور منزہ، اور اس طرح سے کہ ہمیشہ کے لیے آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، یہ تو گھر تمہارا ہی ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ اظہار تشکر میں کلام مجید نے ریکارڈ کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کو، بظاہر تو وہ آیت ہے، بظاہر تو وہ آیت ہے، مگر حقیقت میں وہ اسٹیٹمنٹ ہے، کن کا؟ وہ جو داخل ہو رہے ہیں، وقالو، سب کے سب، ظاہر ہے کہ زمرہ ہے نا، گروہ در گروہ ہے نا، تو کیا ہوا؟ سب کے سب بیک وقت یہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، وہ سب کے سب یہ کہیں گے، ظاہر ہے تعریف و توصیف کے قابل اسی کی ذات ہے، مگر تعارف بھی کروا دیں گے، تعارف بھی کروا دیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے غیر متعارف رہے، ہمارا اس سے ازلی تعارف ہے۔ دیکھیے لفظوں پر غور کیجئے، ہمارا اس سے ایک ازلی تعارف ہے جو ابد میں کام آ رہا ہے، آغاز میں تعارف تھا تو انجام میں بھی تعارف ہے، وہ درمیان سے نہیں آیا، وہ درمیان سے نہیں آیا، نہ ان کا کبھی کوئی سٹینڈز بدلا، نہ ان کی پالیسی میں کبھی کوئی تغیر آیا، نہ ان کا پوائنٹ آف ویو کسی منزل پہ آ کے بدلا ہے، نہیں، ساری زندگی یعنی سراسر وجود میں وہ رواں دواں رہا ہے تو یہاں تک آیا، وہ یہاں تک آیا، تو اب وہ سب کے سب مل کے یہ پکاریں گے اور یہ کہیں گے کہ صد شکر اس کا کہ جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا،
ایک وعدہ ہوا تھا نا یوم الست، اس سے آپ انکار تو نہیں کر سکتے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم مِن ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. یہ وہ آغاز حیات انسانی ہے جس سے آج انسان واقف نہیں ہے، اس لیے کہ نہیں معلوم وہ شعور کی کون سی منزل تھی، کوئی واقف نہیں ہے. یہ سبق آپ کو پڑھایا جا چکا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی حکمتوں سے تو انسان واقف نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ نو آموز کو جب آپ پہلا لفظ سکھاتے ہیں اور اس سے کسی وقت اس کی جوانی میں آپ پوچھیں کہ تم کو پہلا لفظ یاد ہے کہ کس نے سکھایا تھا، تو وہ اپنے پورے وجود کی قوتوں کو مجتمع کرنے کے بعد اس درس اول کو حوالے کے طور پہ پیش نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہوگا، یقیناً ہوگا، وہ منکر بھی نہیں ہے، مگر وہ تیقن کے عالم میں بھی نہیں ہے کہ کس نے پہلا لفظ مجھے سکھایا ہے، تائیں کہ اسے بتانے والا بتائے. وہ ماں تھی، وہ تمہارا باپ تھا، وہ تمہارا استاد تھا، وہ تمہارا معلم تھا، وہ تمہارا مدرس تھا. ظاہر ہے یعنی یاداوری ضروری تھی، انکار نہیں ہے. لیکن جہاں ہر دھرمی کا مظاہرہ انسان یہ کرے اور یہ کہے کہ نہیں میں تو از خود سیکھا ہوا ہوں، میں نے تو خود سیکھا ہے، تو وہ حقیقتوں کا منکر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ حقیقتوں کا انکار کرنے والا ہے. بالکل ایسے ہی جب ازل میں پیدا کرنے والے نے پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا؟ اعلان کر کے پیدا کیا. سورہ اعراف ہے نا جس سے میں پڑھ رہا ہوں، کہ جہاں اعلان ہوا کہ جب آدم کی اولاد کو ان کے پشتوں سے نکالا اور ان کی ذریت کو ان کے مقابلے کے میں سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور ان سے ان کے نفسوں پہ گواہی لی اور یہ کہہ کے سوال قائم کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا قالو بھلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. شہیدنا، سبوں نے مل کے شہادت دی. تو اب وہ جو زمرہ کی منزل پر ہیں، وہ جو داخل ہو رہے ہیں، وہ کیسے اس سبق کو بھولتے؟ ظاہر ہے کہ ان کے سراسر وجود کا یہ سبق تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ظاہر ہے کہ فقط یہ سبق ربوبیت کا نہیں دیا تھا، بلکہ ربوبیت کے سبق کے دوران یہ بھی وعدہ کر لیا تھا کہ جو اس پر قائم رہے گا اس کی انتہا یہ ہوگی. تو کیا ہوا؟ وہ اتنا کام آیا سبق کہ اب جب دروازوں پر پہنچے اور دروازے کھل گئے اور جب خزانہ داروں نے خزانے میں انہیں داخل کر لیا، پریشس اینٹیٹیز ہیں یہ عجیب و غریب اینٹیٹیز ہیں، ان کے متعلق کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے، مگر جب داخل کر لیا اور اب جب ان کا داخلہ ہو گیا تو یہ داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا شکر ہے کہ اس نے اپنے وعدے کو جو ہم سے کیا تھا اسے پورا کر دیا. صدقنا وعدہ، اور وعدہ کیا تھا؟ اورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، کہ اب وہ زمین ہو یا جنت، سرزمین کوئی بھی ہو، ہمیں اب یہ اختیار دیا ہے چونکہ وارث ہم ہیں کہ جہاں چاہے رہیں، جیتے رہیں، جیتے رہیں. اور اس کے بعد ان کی تعریف و توصیف میں کلام الہی نے کہا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اور پھر اس کے ساتھ اس پورے ماحول کو کھینچ دیا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ، کہ دیکھا تم نے ملائکہ کو کہ جو حول عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، اور پھر کیفیت یہ کہ گردا گرد گھیر کر وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی توصیف کر رہے ہیں. اور وہ یغزی بینہم بالحق، اور سائملٹینیسلی
فیصلہ کرنے والی قوت حق پر فیصلہ بھی کر رہی ہے، اور ہر طرف سے ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہے، وقیل الحمد للہ رب العالمین. ہر طرف سے ایک ہی آواز. اور وہ اس کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی تمجید، اس کا تشکر ہر طرف سے. عجیب بات ہے. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ آیت تو میں نے پڑھ دی، مگر اٹھا کے کبھی ہمارے مولانا فرمان علی کا حاشیہ پڑھیے اس پر، اس آیت پر. سورہ زمر کی آخری آیت ہے، اس پر حاشیہ دیکھیے جا کے. ایک عجیب حاشیہ انہوں نے کھینچ دیا ہے. اب بات میں بات آئی تو میں بیان کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ صاحبان ولا کا بھی مجمع ہے. یہ کہا کہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک. میں نے ہمیشہ اپنی گفتگو میں بڑی احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے، اور جب روات حدیث یا رجال حدیث پر گفتگو جہاں کہیں میں نے کی ہے، میں نے کہا یہ ہے کہ دیکھیے بغیر پڑھے ہوئے کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کر لینا ایک تکلیف دہ امر ہے، لہذا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے. بس اس اشارے کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ انس ابن مالک کی روایت کو نقل کیا. انس ابن مالک کون ہے؟ ان کا سن ولادت یاد رکھیے، یہ ہجرت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے، اور اگر ان کا سن وفات جاننے میں دلچسپی ہے آپ کو تو ان کا سن وفات ہے 93 ہجری. یعنی ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اولڈسٹ کمپینین ہیں، یہ وہ بزرگ ترین صحابی ہیں کہ جو سب سے آخر میں دنیا سے گزرے ہیں. ان کی عمر ہے 103 برس. یعنی صحابیت کا سلسلہ، ابھی تابعی اور تبع تابعی کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، ابھی صحابی کی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ صحابی 103 برس کی عمر پاتا ہے 93 ہجری. سرکار رسالت مآب کی کا وصال 11 ہجری. یعنی اس کے بعد کوئی 80 سے زیادہ برس زندہ رہنے والے انس ابن مالک. تو نہیں معلوم کتنی روایتوں کو نقل کیا ہوگا، کتنی احادیث کو پہنچایا ہوگا، مگر اس میں ایک روایت کو نقل کیا سورہ زمر کی اس آیت کے ضمن میں. کہا کہ سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ پہنچا اور جب میں عرش پر تھا تو میں نے عرش سے نیچے نگاہ کی تو میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب تسبیح میں مصروف ہیں. اب راوی ہے انس ابن مالک. تعصب کا چشمہ اتار دیجئے اور حقیقتوں پہ نظر ڈالیے، کیونکہ آپ ہی کا ترجمہ کرنے والا اور حواشی لکھنے والا ظاہر ایک بڑا مستند نام ہے نا، فرمان علی، مولانا فرمان علی، حافظ فرمان علی. ہر اعتبار سے آپ جانتے ہیں اللہ مقامہ، کہ انہوں نے کہا کہ سرکار رسالت مآب نے کہا کہ میں جب معراج پر پہنچا اور عرش پر تھا تو ایک نگاہ کی میں نے نیچے تو دیکھا علی ابن ابی طالب تسبیح مصروف ہے. میں نے بڑے تعجب سے پوچھا، انس ابن مالک روایت کر رہے ہیں، اسکول آف تھاٹ کوئی بھی ہو، اسکول آف تھاٹ کوئی بھی ہو، بے اختیار کہا کہ میں نے بڑے تعجب سے جبرائیل سے پوچھا کہ علی مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے. کیا علی مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے؟ انس ابن مالک. میں دہرا رہا ہوں بار بار، اس کے لیے علویت نہیں چاہیے، اس کے لیے نصیریت نہیں چاہیے، اس کے لیے عقیدت چاہیے. بس یہ ایک عقیدت. بے اختیار جب جیسے یہ سوال قائم کیا سرکار رسالت مآب نے تو جبریل نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پروردگار علی اعلیٰ جو خود قابل حمد و ثنا ہے، اتنا تذکرہ علی کا عرش پر کرتا ہے کہ تمنا پیدا ہوئی ملائکہ کو کہ ہم علی کی زیارت کریں گے. تو وہ جو تم دیکھ رہے ہو نا اے حبیب خدا، وہ ایک ملک ہے جو بصورت علی ہے کہ مسلسل تسبیح کر رہا ہے. اس حاشیے کو پڑھنا ضروری تھا، ورنہ دیکھیے امانت میں خیانت ہو جاتی. میں نے اس کو براہ راست فرمان علی صاحب کے حاشیے کو آپ تک پہنچانے کی عزت حاصل کی ہے، اس پر نظر ڈالی. اور جب یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے حواشی لکھے جاتے ہیں
تو آپس میں یعنی باہم ایک یگانگت پیدا ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ باہم ایک الفت پیدا ہوتی ہے. پھر ڈسٹینس نہیں ہوتا, پھر ہم کسی کو غیر نہیں کہتے, کیونکہ وہ ایک مرکز پر جمع ہو رہا ہے, وہ ایک مرکز پر آ رہا ہے. ہمارے پاس مرکز محبت ذات علی ہے, اس سے تو اختلاف کسی کو نہیں ہے, اس سے اختلاف کسی کو نہیں ہے. یعنی انس ابن مالک کو کسی قسم کا تعامل نہیں ہوا ہے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے. یہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا, کیا رخ کے ساتھ انسان گفتگو کرے گا, کچھ نہیں, کچھ نہیں. تمنا کی ہے ملک نے, نہیں ملائکہ نے, کہ پروردگار جس کا تو اتنا تذکرہ کرتا ہے, یعنی وہ جو خود قابل تسبیح ہے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, وہ جو خود قابل حمد و ثنا ہے, جس پر حمد و ثنا کی حدود ختم ہو جاتی ہیں, وہ تذکر میں لا رہا ہے, وہ تذکرہ کر رہا ہے. جب اللہ تذکرہ کر رہا ہے علی کا بقول انس ابن مالک, تو اگر ہم یہاں کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ تو معترضین کے لیے کبھی کبھی یہ بیان کر دیا کیجئے, کبھی کبھی ان حواشی کو کھول دیجئے کہ بھائی آپ ہی کے ظاہرے کے بہت ہی نزدیک کے احباب, افراد, اصحاب, آوان, انصار, محبین, ان کی فہرست میں ایک نام ہے. اپنا کیا کہتا ہے اس پر تو نہیں گفتگو ہے, لیکن وہ کہ جو یعنی جس نے کہ ایک وقت گزارا ہے, اب اگر وقت گزارا ہے 10 سال پہلے پیدائش ہے ہجرت سے, تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کم از کم 21 برس کے تو ہیں انس ابن مالک, تو کیا کچھ نہیں سنا ہوگا. اور یہ وہ انس ابن مالک ہے کہ ماں نے بچے کو حوالے کر دیا ہے سرکار رسالت مآب کے. یہ ہے تاریخ انس ابن مالک کی, کہ تربیت میں رہے ہیں, مسلسل توجہات کا مرکز بنے رہے ہیں. کیا دیکھا ہوگا, کیا سنا ہوگا, کیا جانا ہوگا, اس میں سے اتنا سا شیئر کیا ہے, اتنا سا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اتنا ذکر کرتا ہے عرش پر کہ تمنائی ہوئے ملائکہ کہ ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ملک کو ایک صورت عطا کی, اور وہ صورت علی ابن ابی طالب تھی, اور وہ ساق عرش کو پکڑے ہوئے مسلسل تسبیح کر رہا ہے. وہ ملک مسلسل تسبیح کر رہا ہے. تو اب آیت زمر کی ہے, آخری ہے, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. تو یہ علی کا معجزہ ہے, بندوں میں بھی ہے تو علی ہے, ملائکہ میں بھی ہے تو علی. بھائی یہی تو ایک عقیدت کی منزل ہے, یہی تو ایک عقیدت کی منزل ہے. اور کیا ہے خوشی اور یوں ہوتی ہے کہ دیکھیے جسے دنیا کہہ رہی ہے کہ بیگانہ ہے, وہ جب ان کا ذکر کر کے یگانہ ہو جائے, اور ایسا یگانہ کہ پھر نابغہ روزگار ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ پھر ایسی صورت میں کہاں دل چاہتا ہے کہ ان سے نفرت کی جائے. میرے محبوب سے الفت اگر تمہیں ہے تو مجھے تم سے محبت ہے, ہوگی, ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ ہم ظاہر ہے کہ ممدوح ہمارا کوئی الگ تو ہے نہیں, غیر تو ہے نہیں, ہم تو اسی کی مدح کرتے ہیں. ایک ہے, یعنی مرکز ایک ہے, بس یہ کہنا چاہتا ہوں مرکز ایک ہے, اس میں اختلاف فکر و نظر نہیں ہے. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انتہا میں بھی وہی تذکرہ کہ تو ہمارا رب ہے اور تیرا تشکر, تیرا شکریہ. یہ میں نے اس لیے اس بات کو آپ تک پہنچایا کہ دیکھیے ہم ایک چیز کو کبھی فراموش نہ کریں, اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ فقط یہ کہنا زبان سے کہ اللہ ہمارا رب ہے نہیں, اس سے پہلے کیریکٹر چاہیے. اب میری گفتگو کو ذرا سا غور سے سنیے, اس سے پہلے کیریکٹر چاہیے. اگر وہ کیریکٹر نہیں ہے تو زبان سے نکلتے ہوئے لفظ بے معنی ہو جاتے ہیں, ان میں کوئی قوت نظر نہیں آتی, ان میں کوئی طاقت نظر نہیں آتی. پہلے کیریکٹر ہے, یہ اسلام کی اساس ہے,
دیکھیے ما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانیہ ولیکن کانا حنیفا مسلما، یعنی ابراہیم کے کیریکٹر کو قرآن نے پیش کر دیا سورہ آل عمران میں. کہیں تصور بھی نہ کرنا کہ ابراہیم کو یہودی اور نصارہ میں نصرانی تھے، نہیں، بلکہ ولیکن کانا حنیفا مسلما، بلکہ وہ ایک راست مسلم تھے، جس کو انگریزی کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے پاس بیشتر ترجمہ کرنے والوں نے کہا اپرائٹ مسلم، اتنے مستقیم مسلم، حنیف مسلم کہ جہاں کوئی کجی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، جہاں پہ کوئی زائغ نہیں ہے، جہاں پہ کسی قسم سے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک راہ نکالی ابراہیم نے، نہیں، نہ وہ یہودی نہ وہ نصرانی. یعنی یہ قرآن مجید گواہ بن رہا ہے ابراہیم کے کیریکٹر پر کہ سب سے پہلے تو دیکھو کہ کتنا مستقیم ہے، کلام تو بعد میں آئے گا، پہلے اس کے کیریکٹر کو دیکھو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ مسلسل مسلمان اس آیت کو پڑھتے ہیں، ابھی ربیع الاولیٰ کا مہینہ آ جائے گا، یہ آیت پڑھی جائے گی، اتنی ہی پڑھی جائے گی، یعنی اس کی انتہا میں نہیں جانے کی تمہیں دلچسپی ہے، صرف اتنی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. احزاب کی اس آیت کو یہاں پہ، آیت ختم نہیں ہوئی، یہاں پہ روک دیں گے، پاز لگا دیں گے. ظاہر ہے کہ جتنا جس میں اگر میں آپ سے کہوں دم ہے، وہ وہیں تک کی گفتگو کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ذرا آگے بڑھے گا تو خود اپنا چہرہ نظر آ جائے گا. اب اس کا ترجمہ اگر آپ کریں، اب کیریکٹر ہے پروفٹ کا، کیریکٹر ہے سرکار رسالت مآب کا، لقد کان لکم تمہارے لیے رکھ دیا ہے فی رسول اللہ، رسول خدا میں اسوہ حسنہ، ایک بہترین عمل کرنے والے کا نمونہ رکھ دیا ہے نا. کتنا اچھا لگا، سب کو اچھا لگا، اور یہی تک آیت کو روک کے پڑھ لیا، اور اس کو دہرانے کا عمل جاری رہے گا پورا ربیع الاول کا مہینہ. لیکن اس کے ساتھ کچھ پری ریکویزٹس ہیں. لمن کانا یرجو، کہ وہ فقط کس کے لیے نمونہ ہے؟ وہ ہرکس و ناکس کے لیے نمونہ نہیں ہے. لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ سے اور آخرت سے امید باندھے، لو لگائے اللہ سے اور آخرت سے، آغاز سے انجام تک. اگر مقصد پیش نظر نہیں ہے کہ کیوں آئے، کیوں رہ رہے ہیں، کاہے کے لیے ہیں، کس لیے ہیں، کب تک کے لیے ہیں، کہاں جائیں گے، کچھ اگر پیش نظر نہیں اور فقط یہ کہنا ہمارے لیے تو اسوہ رسول کافی ہے، اور اللہ پر ایمان نہیں ہے، یعنی اللہ سے لو نہ لگی ہو، اللہ سے امید وابستہ نہ ہو، آخرت کا یقین نہ ہو، آخرت پہ بھروسہ نہ ہو، آخرت میں شفاعت کا تصور نہ ہو، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہمارے لیے اسوہ رسول کافی ہے، تو دیکھیے کلام جب تک تمام نہ ہو مقصد بھی تمام نہیں ہوتا. اسی لیے ہم آیتوں کو جب صرف کرتے ہیں تو من حیث کل صرف کرتے ہیں، کلن آیت کو پڑھتے ہیں. اب اس میں چہرہ جیسے ہی نظر آئے اور جیسے بھی نظر آئے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کے کلام کو آپ توڑ دیں اور توڑنے کے بعد ایک اپنا مطلب نکالیں. اس طرح نہیں ہوتا. تو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے اگر سرکار رسالت مآب کا اسوہ سامنے رکھا ہے اور اس میں شرائط کے ساتھ رکھا ہو کہ دیکھو یاد رکھو تم کو اللہ سے لو لگانی ہے اور آخرت سے نا امید نہیں ہونا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور مستقل اللہ کا تذکرہ کرتے رہنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تسلسل میں تذکر ہے، مسلسل تذکرہ ہے. یعنی جیسے نفس کی آمد و شد تار نفس جیسے جڑا ہوا ہے، بعین ہی ویسے ہی ربنا اللہ کی تکرار ہے.
ایسا نہیں ہے کہ نفس کی آمد پہ تو اللہ ہمارا رب اور نفس کے نکلنے پر کچھ اور نہیں. اس لیے کہ ایک دم کھینچا تو ایک دم نکلا، مگر ایک دم کو پھر کھینچنا ہے. تو اس تسلسل سے آپ غافل نہیں ہو سکتے. جب یہ تسلسل تذکر کی صورت اختیار کر جائے اور انسان اپنے زندگی کے برنامے میں اللہ کا ہو جائے تو فقط یہ رب اللہ نہیں ہے، بلکہ اگر اغوائے شیطانی کا کبھی حملہ ہو جائے تو وہی بندہ بڑھ کے کہے اعوذ باللہ. اغوائے شیطانی سے گزرے، آگے کی منزل پہ آئے بسم اللہ، اور آگے بڑھے بے اختیار کہے الحمدللہ. ذرا سا اور سفر آگے بڑھے کہے شکرن للہ. اس کی ذات کو پاکو پاکیزہ و طاہر و منزہ جانا کہے سبحان اللہ. آگے بڑھ کے عیاذن باللہ، اور منزلیں آگے بڑھی تو یہ ختم نہیں ہوا سلسلہ، بلکہ اور آگے بڑھا. کہیں کوئی ایسی بات سنے استغفر اللہ، اللہ کے تعلق سے کبھی کوئی بدگوئی کرنے والا بدگوئی کرے کہے حاشا للہ، اور انتہا پہ پہنچے تو کہے انا للہ. یہ اگر وجود میں، دیکھیے وجود میں موقف حسین ابن علی پر میرا موضوع ہے، اور اگر یہ اسرار آپ پر کھل جائیں تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں حسین آپ پہ کھل جائیں گے. یہی تو دنیا کو بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے کہ یہ کیوں کوئی اور نام منہ سے نہیں نکلتا. کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ظاہر ہے کیسے نکلے گا. آج کی دنیا میں جس پروگرام کو آپ تشکیل دیتے ہیں وہی پروگرام ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں نا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے پروگرام کچھ اور بنایا اور اس کی ایگزیکیوشن کچھ اور ہو رہی ہو. یہ تو نہیں ہوتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے ہے جو مال فنکشن کر رہی ہے. اگر ایسا ہو جائے آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، کوئی بہترین پروگرام ہوگا، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، یہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے، یہ ہمارے مطلب کا نہیں. آج کی دنیا میں رہتے ہوئے یہ گفتگو کرتے ہیں آپ. یعنی آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو تو وہ جو چاہے اور وہ نہ ہو، وہ جو چاہے اور وہ نہ، اور وہ یہی تو چاہتا ہے کہ متشکر تو رہو. تو یہ تارے نفس میں سلسلہ جڑا رہے، اسی چیز کو لے کے آگے بڑھے. تو اب جو ان منزلوں پر آ جائے، میری گفتگو کو بہت غور سے سن لیجئے، جو اپنے آپ کو کبھی اعوذ باللہ کی منزل پر پائے، کبھی بسم اللہ کی منزل پر لے جائے، کبھی الحمدللہ کے مرحلے پر لائے، کبھی شکران اللہ کے مقام پر پہنچائے، کہیں عیاذن باللہ، کہیں معاذ اللہ، کہیں حاشا للہ، کہیں نعوذ باللہ، کہیں فاض من فضل اللہ، کہیں انا للہ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسوں کے لیے صلوات اللہ علیہ وسلامہم. بآواز بلند صلوات پڑھو. یہ منزلیں ہیں، یہ انسان کی منزلیں، یعنی جو اس پر معمور ہو جائے، پوری طرح سے اس پر حاوی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے درود، فیوز، برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور پھر مسلسل درود پڑھنے والی قوتیں اس پر درود پڑھتی چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو مسلسل ایک ربط کے ساتھ باقی رکھا. یہ فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ ہماری زندگی ہے. یہ اس میں یعنی کسی قسم کے عملیات کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ انسان، یہ مسلمان کی زندگی ہے، یہ جس کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی معراج یہ ہے کہ جب زندگی میں یہ صورتیں باقی رہ جائیں اور وہ انتہا پر پہنچ جائے، یعنی وہ ہو الحمدللہ، سبحان اللہ، معاذ اللہ، عیاذن باللہ، حاشا للہ، انا للہ، یہ منزلیں اس کی زندگی میں مسلسل ہو جائیں تو اس کی انتہا کیا آپ کو معلوم ہے؟ ایسا شخص پھر چن لیا جاتا ہے اس کی بارگاہ میں،
اور جب چن لیا جاتا ہے تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب چن لیا جاتا ہے تو یعنی اس نے اپنے آپ کو اتنا ذات الہی میں سمو دیا ہے, اتنا سمو دیا ہے. اب اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں آگے چل کے, اتنا سمو دیا ہے کہ وہاں سے آواز آئے گی نہیں اب بندہ نہیں ہے, یہ اذن اللہ ہے, یہ عین اللہ ہے, یہ ید اللہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, جب یہ صفتوں کا حامل ہوتا ہے تو ایک مرتبہ آواز آتی ہے یہ وجہ اللہ ہے, یہ فضل اللہ ہے, یہ مرضات اللہ ہے. تو اب دنیا کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جس کے لیے کہا اس کے لیے ایک عجیب و غریب فقرہ کہا ہے. وہ فقرہ کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایسا بندہ ممسوس فی ذات اللہ ہے جو اللہ کی ذات میں ابزارب ہو چکا ہو. اب اگر مولا کائنات کے القاب میں ایک لقب آپ کو آج ملے, ممسوس فی ذات اللہ, یعنی جس نے اپنے وجود کو ایبزارب کر دیا ہو, یہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے عجیب و غریب بات, ایک قطرے کی زندگی تنہا نہیں ہوتی. میں تمثیل میں پیش کر رہا ہوں, ایک قطرے کی زندگی تنہا نہیں ہے. آپ اس کو نکال دیجئے کچھ نہیں ہے, کوئی زندگی ہی نہیں, حیات ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. اور اس کو بحر زقار کے حوالے کر دیجئے تو اب وہی قطرہ جو تنہا تھا, جو فرادا تھا, جو اکیلا تھا, اس نے ایک مرتبہ جماعت کو دیکھ لیا اور جماعت پر نازا ہو کر اس نے جماعت کی حیات کو اپنی حیات کا کہہ کر اعلان کر دیا. وہ جو ایک قطرہ ہے پانی کا ہوا سے خالی, یہ قبلہ گاہی کا شعر ہے, ظاہر ہے کہ غزل کا شعر ہے, مطلع کا. وہ جو ایک قطرہ ہے پانی کا ہوا سے خالی, دل دریا میں ہے اور فکر فنا سے خالی. تو قطرے کی زندگی بھائی یاد رکھیے قطرے کی زندگی مجرد نہیں ہے, مفرد نہیں ہے, انفرادی نہیں ہے, بلکہ قطرے کی زندگی اجتماعی ہوتی ہے کہ جب وہ بحر زقار میں اپنے آپ کو ڈھال لے جائے اور اپنے آپ کو مرج کر دے. ممسوس فی ذات اللہ, یہ علی کا لقب ہے, جو اللہ کی ذات میں گم ہو چکا ہو. لفظ ابزارب کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ کی ذات میں گم ہو چکا ہو. تو پھر جو گم ہو جائے تو اب اس کے لیے اگر یہ اعلان ہو رہا ہے اذن اللہ, ید اللہ, عین اللہ, وجہ اللہ, فضل اللہ, مرضات اللہ, تو مجھے حیرانی نہیں ہوتی. آپ نہیں سمجھ رہے, مجھے حیرانی نہیں ہوتی. میرے لیے تو حیرانی کا سامان ہے ممسوس فی ذات اللہ. دیکھیے یہ تو عضوائے بدن ہے کہ جہاں تک جو سمجھے. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی آپ کی کیپیسٹی, جو آپ کے اندر ایک ہارڈ ڈرائیو ہے, اس کی کیپیسٹی کو دیکھ کے کہا اگر اتنا ہی سمجھ لو کہ وہ عین اللہ ہے, اگر اتنا ہی سمجھ لو کہ وہ اذن اللہ ہے, اگر اتنا ہی سمجھ لو کہ وہ لسان اللہ ہے, اگر اتنا ہی سمجھ لو کہ مرضی معبود کا نمائندہ ہو کر مرضات اللہ ہے. اب اس کے بعد اگر وجہ اللہ بن جائے تو یہی تو کمپوننٹ چاہیے شکل بنانے کے لیے. اب اس سے کوئی شکل بنائے اور اس کے بعد اس کی پوجا شروع کر دے تو وہ اس کے حوالے. لیکن بات تو یہ ہے کہ ممسوس فی ذات اللہ. اب ذات الہی کیا اور اس میں گم ہو جانا کیا, یہ مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے. دنیا نے اس پر غور نہیں کیا, بس کہا کہ نہیں وہ اللہ کی ذات میں گم ہو چکا ہے, وہ گم ہو چکا ہے. ظاہر ہے وہی گھرانہ ہے. میں نے عرض کیا ہے اپنی کسی تقریر میں, دہراتا نہیں ہوں مگر میں عرض کرتا ہوں میں بڑا فین ہوں, یعنی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ علم جینیات کا, جسے آپ جینیالوجی کہتے ہیں,
ظاہر ہے کہ موجودہ زمانہ آپ کے سامنے فی زمانہ ایک بڑا ہی اہم ترین علم ہے کہ جو منظر عام پر آیا ہے. ہمارے پاس یعنی اس کو سمجھنے کے لیے کسی حیرانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قدامت پسند جو ہم میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمارے پاس بہت پہلے سے ہے. جھوٹا ازل کا جھوٹا ہے، اب تک جھوٹا رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کافر کبھی مسلمان ہو گیا ہو ٹھیک ہے، لیکن امکانات ہیں کہ نسل میں کہیں کفر پھر ابھر سکتا ہے. لیکن جنہوں نے کبھی توحید الہی کے سوا، کبھی اس کے در کے سوا کہیں سر نہ جھکایا ہو، تو وہاں پھر کہیں نسلوں میں بھی یہ سر جھکتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر کہیں کمی نظر آئے تو اس کو دور کیجئے کسی اور طرح سے. بہرحال ان باتوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک اشارہ دے کے گزرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو ممسوس فی ذات اللہ ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ تنہا اس تک نہیں. سلسلے کو تو آگے بڑھنا ہے نا. سلسلہ آگے بڑھا ہے اور سلسلہ بخوبی آگے بڑھا ہے. دیکھیے درمیان سے ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا اٹھا رہا ہوں. مقام بیضا پہ حسین ابن علی حر کے لشکر سے خطاب کر رہے ہیں اور ایک عجیب انداز سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. سنو، تم مجھے پہچانتے ہو؟ انا الحسین ابن علی ابن فاطمہ بنت رسول اللہ. اور اس کا چھوٹا ٹکڑا کیا؟ وَلَكْ وَأَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ لِقَرَابَتِي مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حق بنتا ہے مجھ کو کہ میں تم سے کہوں. حسین ابن علی اپنے حق کو قائم کر رہے ہیں، حق کو بتلا رہے ہیں، حق کو جتلا رہے ہیں. مقام بیضا ہے، یعنی حر کے لشکر سے ملاقات کا ہوئی، زبالہ منزل زبالہ پہ ملاقات، اور مقام بیضا پہ حر کے لشکر والوں سے خطاب کر رہے ہیں. وہ لشکر والے کہ جن کے متعلق کہا کہ وہ کوفے سے تھے مگر حسین کو ظاہر ہے کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کہاں سے آیا. حسین تو بس یہ جانتے ہیں میں حق کا نمائندہ ہوں. انی احق بہذا الامر، یہ جو امر ہے نا مجھے حق پہنچتا ہے، مجھ سے زیادہ کسی کو حق نہیں پہنچتا. کیوں نسبت دی؟ لقرابتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ظاہر میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، فاطمہ رسول کی بیٹی. یہ کہنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے. اس دن نہیں، اس سال نہیں، قیامت تک کے لیے، کہ کہیں کوئی اور کسی کو داخل نہ کر دے. عجیب بات ہے. ان حکمتوں کو کبھی ملاحظہ فرمائیے، اس کو ایڈٹ نہ کیجئے، قطع برید نہ کیجئے، اپنے کلام میں اس کو نکالنے کی کوشش نہ کیجئے. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن جہاں نہیں سمجھا جا رہا ہے ان کے لیے یہ کلام ہے. اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا کا وَلَكُمْ بِي أُسْوَةٌ، تمہارے لیے میرا نمونہ عمل کافی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کا نمونہ عمل کافی ہے. حسین کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ بِي أُسْوَةٌ، تمہارے لیے میرا اسوہ کافی ہے. کیا اس محفل میں، کسی اور محفل میں، یہاں سے لے کے کہیں اور تک کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کانٹرڈکشن ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو کس بنیاد پہ نہیں ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ بھئی قرابت ہے رسول سے، یہ تو کوئی بھی کہے، یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، زید ابن ثابت بھی کہہ دے. لیکن وَلَكُمْ بِي أُسْوَةٌ، تمہارے لیے میرا نمونہ عمل کافی ہے. تمہارے لیے میں زندہ و موجود ہوں، محمد عربی میں ہوں تمہارے درمیان. یہ لہم جو ہے، یہ دم جو ہے، یہ انہی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی. تو یہ علی کا بیٹا ہے، اسی لیے تعارف میں کہا مجھے پہچانو، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں جو بیٹی ہے رسول کی.
اور تم پر حق رکھتا ہوں اور اسی حق کے تحت تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرا نمونہ عمل تمہارے لیے کافی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تضاد نہیں ہے, تضاد نہیں ہے. احادیث پہ نظر رکھنے والوں کے لیے تضاد نہیں ہے. یہی معنی ہے حسین منی وانا من الحسین. یہ معنی ہے یہ جو حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب آپ کے سامنے یہ اسرار کھلے, آپ کے سامنے یہ راز افشا ہوئے کہ فقط یہ حدیثوں کو فقط عقیدتاً پڑھنا اور ان کے معانی و مفاہیم کو نہ جاننا, حر کے لشکر والوں کے سامنے کھڑے ہو کر, ظاہر ہے کہ وہ تو مارنے کے لیے آئے ہیں, مارنے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے میرا اسوا, میرا طریقہ, میرا راستہ کافی ہے تمہارے لیے. میں ایک نمونہ عمل ہوں, میں نمونہ عمل ہوں, میں زندہ و موجود ہوں. اور زندہ و موجود ہوں کس صورت میں؟ اگر آج رسول ہوتے تو بائے نہیں یہی کیفیت ہوتی. میں وہ ہوں, مجھے پہچانو تو صحیح. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کا سنو, ایک حدیث کو سنو, وہ حدیث بہت ضروری ہے. اور وہ حدیث کیا ہے کہ میں نے سنا اپنے جد کو فرماتے تھے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من را سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ. جو جابر حکمران کو دیکھے اور دیکھے کہ وہ حرام الہی کو حلال کر رہا ہے, ناقصاً عہدہ ہی, اپنے عہد کو توڑ رہا ہے, مخالفت لسنت رسول اللہ, رسول خدا کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے, وعمل عباد اللہ بالاسم والعدوان, اور عامل ہے اللہ کے بندوں پر گناہ اور طغیان کی صورت, عدوان کی صورت. تو بے اختیار کہا فلم یغیروا, اور پھر کوئی نہ کھڑا ہو اس کے مقابلے پر بفعل ولا قول. بے اختیار کہا کہ احق علی اللہ. سنو کہ جو دیکھے مستبد کو, جابر کو, ظالم کو حکمرانی کرتے ہوئے اس طرح سے کہ وہ اللہ کے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہے, سنت الہی کا مخالف بن رہا ہے, انسانوں پر گناہ کے ساتھ حکومت کر رہا ہے, عدوان کو اپنی حیات کا مطمع نظر بنا رہا ہے, اور اس پر انسان تغیر نہ کرے, متغیر نہ ہو, اور اس پر اپنے فعل اور اپنے قول سے احتجاج نہ کرے, تو پھر پورا حق بنتا ہے اللہ کا یدخلہ مدخلا, کہ جہاں داخل کرنا چاہیے اس کو وہاں داخل کر دے, یعنی جہنم میں پہنچا دے. یہ حر کے لشکر والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے. اس حدیث نے کیا اثرات مرتب کیے ہوں گے؟ یہ ہے کل خلاصہ آج کی تقریر کا. میں نے آپ کا عرض کیا آپ سے, موقف حسین ابن علی ہے, غیر معمولی موقف ہے یہ, لیکن اس کو اگر سمجھدار دل قبول کرے, ابزارب کرے, تو کچھ نہیں ہے سوا موقف محمد کے, ہے ہی نہیں, کچھ اور ہی نہیں. یعنی اگر میں نے ایک عنوان بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عنوان بنیاد ہے ان 10 دنوں کی, مگر پیچھے سب ایک ہے, ایک تار سے جڑے ہوئے ہیں. تو وہاں اس حدیث نے کیا اثر دکھایا ہوگا, کیا اثر دکھایا ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ کلام بیک وقت سب کو کنورٹ کر دے, اگر کسی ایک پر بھی اثر کر دے
اور وہ اثر قبول کرے اور اس کو بعین ہی قبول کرے اور اس پر عامل ہو جائے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. کیا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. پھر اس آیت کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. یعنی کب کا گناہگار اور کتنا ہی بڑا گناہگار ایک مرتبہ جب زیادہ حق کو پالے, ایک مرتبہ جب راہ حق کو اختیار کر لے اور پھر مصر نہ ہو گناہ پر, یعنی تکرار گناہ نہ ہو, تو پھر اس کے لیے تو نجات کے دروازے کھل گئے. نجات کے دروازے کھل گئے. کہا حسین ابن علی نے کہا, میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا کیا. تم نے عہد و پیمان کو توڑا اور اس کا مظاہرہ تم نے اس وقت کیا کہ جب میرے بابا کو قتل کیا گیا, میرے بھائی کو زہر دیا گیا, میرے ابن عم مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. یہ کہہ رہے ہیں, اسی لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ. اور جو عہد کو توڑتا ہے نا وہ پھر اپنا نقصان کرتا ہے, وہ خدا کا نقصان نہیں کرتا. یعنی اپنے نفس کا نقصان کرنے والا ہے جس نے عہد الہی کو توڑا. یہ عجیب بات ہے. ظاہر ہے کہ یہ حسین ابن علی کا موقف ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کون سا موقف ہے, یہ کیسا موقف ہے؟ یہ عزرو قرآن ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ عزرو قرآن ہے, یہ قول حسین نہیں ہے. ایک ایک فقرہ قرآن میں تولا ہوا ہے. یعنی اس کا میزان قرآن ہے. اگر حسین نے کچھ کہا تو اس کو جا کے میزان قرآن میں تول لیجئے. معلوم یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں ٹکڑے آپ کو ایسے ملیں گے جیسے قرآن کو پورا پورا صرف کیا ہے حسین ابن علی نے. یہ حق پہنچتا ہے حسین, یہ حسین ہی کو حق پہنچتا ہے, کسی اور کو نہیں. عامل با قرآن ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کربلا پہنچ رہے ہیں تو قرآن کا ساتھ یا قرآن سے استمداد چاہتے. نہیں, زندگی ہی قرآن ہے, زندگی ہی قرآن ہے. تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, اب وہ لشکر والے ہو, اپنے ہو, پرائے ہو, وہ کوئی بھی ہو, قرآن سے ایک ایک لفظ کو رکھ دیا اور یہ کہا سنو, یاد رکھو تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے مگر اب بھی گنجائش ہے. سلطان جائر کے خلاف, ظالم اور مستبد بادشاہ کے خلاف اٹھ کے نہ کھڑا ہونا اور اپنے فعل اور اپنے قول کو ایک مرتبہ اس منزل پہ رکھنا جس سے کہ علم ہی نہ ہو کہ تم نے کوئی عمل کی صورت اختیار کی ہے, وہ تو تمہیں جہنم تک لے جانے والا ہے. ارے میں تو تمہیں جنت کا دروازہ دکھا رہا ہوں. اس پیغام کو لیا ہو کسی نے, نہ لیا ہو, مگر حر نے ضرور اس پیغام کو لے لیا. تقریر ختم کر رہا ہوں. حر نے اس پیغام کو لیا اور لے کے اب جو چلا تو عالم یہ کہ وہ مقام زبالہ ہو یا مقام بیضا, معلوم یہ ہوا کہ اب حر کی طبیعت بے چین ہے. اب حر کا مزاج لگتا نہیں. پوچھنے والے کبھی یہ پوچھتے ہیں کہ اتنا جری ہے تو تو یعنی شجاعان عرب میں ہے, تیری تلوار کا تو لوہا مانا ہوا ہے, یہ تو اتنا بے چین کیوں رہتا ہے؟ کہا کیا کروں, ایک طرف جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے, ایک طرف جنت ہے جو مجھے بلا رہی ہے, میں کروں تو کیا کروں. ایک عجیب عالم تذبذب ہے. یعنی کیوں نہ ہو اس لیے کہ وعدہ کرنے والے سلطان نے وعدہ کیا ہے کہ بڑے بڑے انعامات سے نوازوں گا, مگر یہ جو جنت کا وعدہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بس اپنے فعل اور اپنے قول سے ثابت تو کرو کہ تم احتجاج پسند ہو. دیکھیے مطالبہ حسین کا آج بھی یہی ہے, یعنی نیام سے تلوار نکال کر کسی نیوکلیئر فیسلٹی کو اسٹیبلش کر کے اور اس کے بعد دنیا فنا کرنے کے لیے کوئی چلے تو وہ ہوگا اس کا اپنا کوئی رخ. لیکن یہاں تو فقط کہنے والا یہ کہہ رہا ہے عملاً قولاً, جس کو آپ فعلاً اور قولاً کہتے ہیں, جیسے جس میں جتنی جہاں تک ہمت ہو. وہ کوئی بھی ہے, وہ کمسن ہو یا جیسے میں کہتا ہوں مسن ہو, وہ کوئی بھی ہو, بس تیار ہو, بالغ ہو, فکر میں بلوغت ہو.
اور اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ نہیں ایسے نہیں جئیں گے, یہ زندگی نہیں ہے, یہ جینا نہیں ہے. حسین نے حر کو ایک عجیب دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا, اور ایسا دوراہا کہ زبالہ بیضا اور اس کے بعد منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے جب 2 محرم کو کربلا وارد ہوئے, اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے ورود ہوا کہ طلب کیا کوئی ہے قبیلہ نزدیک, کہا ہاں بنی اسد ہیں, کہا بلاؤ. بنی اسد کے قبیلے والوں کو بلایا گیا, اور اس طرح سے بلایا گیا کہ بنی اسد کی عورتوں کو بلایا, ان سے گفتگو کی, بنی اسد کے مردوں کو بلایا, ان سے گفتگو کی, بنی اسد کے بچوں کو بلایا. یہ حسین کا طرز کمیونیکیشن ہے, یہ طرز کلام ہے, اس کی حکمتوں سے ہم واقف نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور تاریخ نے کہا, عورتوں سے کہا کہ دیکھو کچھ دنوں میں یہاں کچھ لاشیں نظر آئیں گے, اور تم بس کوشش یہ کرنا کہ احترام ملحوظ قاطر رہے. مردوں کو کہا کہ دیکھو ہمت کرنا اور ہمیں دفن کر دینا. بچوں کو بلا کے یہ کہنا حسین ابن علی کا کہ اگر تمہارے ماں باپ نہ کر سکیں تو دیکھو اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹھی بھر خاک لانا اور ہمارے اجساد پر بکھیرتے چلے جانا. یہ تعلیم حسین ہے یہ, اور حکمت کے سبب ہے, یعنی یہ انتظام ہے حسین ابن علی کا بزمین کربلا. اور پھر اس کے بعد یہ جملہ آج کی حد تک ضروری ہے, میں وقت نہیں ہوگا, کہ ایک مرتبہ قیمتاً زمین کربلا کو مول لیا. 60,000 درہم میں کربلا کی زمین کو خرید لیا. قیامت کی نظر رکھنے والے ہیں حسین ابن علی, یعنی جتنے زوار قیامت تک کے لیے اب آئیں گے وہ حسین کی زمین میں جائیں گے. حکومت کسی کی ہو, زمین حسین کی ہے. پولیٹیکل سائنس کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھا ہے تو اسٹیٹ کو فارم کرنے کے لیے ایک کمپوننٹ ہے کہ زمین ہو. حسین وہ زمین کی ملکیت والے. اب حکومت کوئی اور کر رہا ہے, کرنے دیجئے, مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس آئے ہو, نہیں حسین کے پاس جا رہے ہیں. ظاہر جاتا ہے نا, آپ زوار جب ہوتے ہیں تو آپ یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ حسین کی خدمت میں جا رہے ہیں, حسین کی خدمت میں جا رہے ہیں. اور 60,000 یہ 2 محرم کو بیع و شرع کی منزلوں سے گزرے ہیں حسین, اور معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک کے لیے پہچنوا دیا ہے کہ انویڈر کون ہے, میری زمین میں آنے والا کون ہے, میری زمین میں آ کر مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے. جس کو آج کے زمانے میں دہشت پسند کہتے ہیں نا, جس کو آج کی زبان میں ٹیررسٹ کہتے ہیں نا, یعنی بتلایا ہے حسین نے روز روشن کی طرح ہویدا کر دیا کہ میں مہاجر اللہ ہوں, میں اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں. یعنی معلوم یہ ہوا ایسی ہجرت کی کہ بلد سے بلد بدل بھی گیا مگر زمین حسین کی رہی, حسین کی زمین رہی. ایسا مہاجر ہے حسین, ایسا ہجرت کرنے والا ہے حسین. اس ہجرت کرنے والے کی جگہ پر اب اگر لشکر آیا ہے تو وہ حسین کے گھر میں در آیا ہے. یہ حسین کا گھر ہے, وہ اب حسین کی زمین حسین کا گھر ہے. جائیے کوئی انٹرنیشنل لا فورم ہو, اس سے جا کے یہ پوچھئے یہ زمین میری ہے, یہ آ کے قابض ہونا چاہتا ہے, کیا سزا ملنی چاہیے. پہلے تو سزا معین ہو جائے گی, آگے کی گفتگو تو بات کی ہے. تو وہاں حسین نے ایک انتظام کیا, یہ نہیں جو یہ کہے, دیکھیے میری بات کو بہت غور سنیے, جو یہ کہے کہ نیوٹرل پلیس پہ آ کے ملے, اس فکر کو ہمیشہ کے لیے درست کیجئے. وہ حسین کی جگہ ہے, وہ حسین کی جگہ ہے. وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کھلی زمین تھی, کسی کی ملکیت نہیں تھی, کھلا ہوا میدان تھا, بس جنگ ہوئی. نہیں, گھر حسین کا, در حسین کا, مقام حسین کا, منزل حسین کی. اب آنے والا آیا تو پہلا ظلم تو اس نے یہی قائم کیا کہ دوسرے کی زمین پہ وارد ہوا. اس میں ایک حر
دیکھیے اب وہ 90,000 ہوں، وہ 1 لاکھ ہوں، وہ 3 لاکھ ہوں، وہ 9 لاکھ ہوں، لشکر اتنا بڑا کھلا ہے، 9 لاکھ میں منقلب ہوا ایک حر، یعنی اس کے دل میں ایک انقلاب برپا ہوا، اور وہ انقلاب برپا ہوا، یہ سلطان جائر، یہ مستبد، یہ ظالم حکمراں کے آگے ہم سر جھکائے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں نقص عہد ہو رہا ہے جبکہ ایفاء عہد ہونا ہے، اس کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں کہ جو اسم اور عدوان کے ساتھ اور طغیان کے ساتھ حکومت کر رہا ہے جبکہ معروف کا حکم دیتے ہوئے اور منکر سے روکتے ہوئے حکومت ہونی چاہیے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا دن گزرے رات گزری اور ایک دن آیا، اور وہ دن تھا صبح عاشور کا۔ یہ پہلا تذکرہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس دن دیکھیے معین دن ہے، اس میں اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی قائم کی ہوئی ترتیب ہے، وگرنہ سلسلہ صرف ایک روز پر ہے، ایک روز پر ہے، اور میں نے یقین جانیے حر کا تذکرہ میں نے آج پسند کیا ہے، میں نے آج پسند کیا اس لیے کہ باب کربلا کو کھولنے والا حر ہے۔ کربلا آغاز، افتتاح، فاتحۃ الکربلا، حر ابن یزید ریاحی، اور عالم یہ کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ پوری رات تو نے تڑپ کے گزاری، آنے واحد کے لیے بھی تو نے آنکھوں کو بند نہیں کیا، کیا بات ہے؟ کہا نہیں آنکھیں تو بند کرتا تھا، مگر میں نے دیکھا ایک شہزادی بالوں کو کھولے ہوئے سرہانے آتی ہے اور بس آ کے اتنا کہتی ہے حر میرے بچے کا قصور کیا ہے، میرے بچے کی تقصیر کیا ہے، یہ معظمہ آتی ہے میری آنکھیں کھل جاتی، پوری رات ایک بے چینی کا عالم رہا، پھر آنکھیں بند کرتا ہوں تو سرکار رسالت مآب کو دیکھتا ہوں کہ میرے فرزند نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ دیکھیے ہدایت کا سامان ہو رہا ہے، یہ میری باتوں کو بہت غور سے سن لیجئے، مصائب تو اپنی جگہ ہیں مگر سامان ہدایت، اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں، کبھی کبھی کوئی دکھائی دے تو وہ سبب ہے، وہ سبب ہے راستی کی اور راستی کے لیے۔ ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی، ایک سمت حر آہستہ آہستہ چلنے لگا، دوڑ کے بیٹا پیچھے آ گیا، تاریخ نے نام رکھا ہے علی ابن حر، اور بھی نام ملیں گے، اس کے پیچھے پیچھے دیکھا تو غلام بھی، بیٹے نے باپ سے پوچھا، غلام نے اپنے آقا سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہاں جاؤں گا، ایک ہی تو دروازہ کھلا ہے، اس دروازے کی طرف جا رہا ہوں، جنتوں کو سمیٹنے کے لیے جا رہا ہوں اور تم کو خدا کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بیٹے نے ایک مرتبہ باپ کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہا بابا اب جب جنتوں کو سمیٹنے کا وقت آیا تو تنہا جا رہے ہو؟ بے اختیار بیٹے کو ساتھ لیا، غلام دیرینہ تھا، آقا سے جدا نہیں رہ سکتا تھا، کہا آقا اس مرحلے پر مجھے تو جدا نہ کرنا، مجھے تو جدا نہ کرنا، مجھے کس کے حوالے کیے جاتے ہو؟ یہ چھوٹا سا قافلہ ابھی چلا ہی تھا کہ وہاں عقاب کی نگاہ رکھنے والے عباس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے دشمن کی صفوں سے نکل کر، آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد حر سے ملاقات کی، حر نے صرف ایک تمنا کی اور کہا ابو الفضل عباس میں قاطی ہوں، میں گنہگار ہوں اور میں قصوروار ہوں، حسین ابن علی کا کسی اور کا نہیں ہوں، تو دیکھو حسین کی بارگاہ میں مجھے ایسے لے کے چلو جیسے کسی گنہگار کو لے کے جاتے ہیں، میرے ہاتھوں کو باندھو، رسی سے ہاتھوں کو بندھوایا اور کہا ایسے نہیں، اب مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کے چلو، اس لیے کہ میں اپنی نگاہوں میں گر چکا ہوں۔ اب دیکھیے حسین کتنا بلند کریں گے، حسین کتنا بلند کریں گے، حر ابن یزید ریاحی کچھ دیر ہی کی بات تھی، بے اختیار حسین کی آواز آئی، عباس ارے میرا مہمان ہے۔ مہمانوں کو اس طرح نہیں لاتے،
مہمانوں کو اس طرح نہیں لاتے، تعظیماً خود آگے بڑھے، حر کو کلیجے سے لگایا، حر کو کلیجے سے لگایا، حر نے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کہا مولا قصور معاف۔ دیکھیے ربائی کے لکھنے والے اپنی جگہ ایک ربائی کو تشکیل دیتے ہیں، جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، قطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا، گردوں سے ندا آئی کہ اے سبط نبی، بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ گناہوں کا بخشنے والا ہے حسین، تو وہ بارگاہ حسین حقیقت میں بارگاہ احدیت ہے، اس میں شرک نہیں ہے، یہ بارگاہ احدیت ہے۔ تقرب کمال نے اس منزل پر حسین کو پہنچا دیا کہ جس کے نتیجے میں اب آپ اپنے دل کی ساری باتیں کیجئے حسین کی بارگاہ میں۔ شب جمعہ بھی تو ہے، شب جمعہ بھی تو ہے، کتنے دل تڑپ جاتے ہوں گے کہ کاش کہ ہم ہوتے۔ نہیں، میں کہوں آپ سے، آپ وہی ہیں، آپ وہی ہیں، کاش کی ضرورت نہیں ہے، کاش کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کو ایک مرتبہ قابو میں کیجئے، اسی دروازے پہ آپ کھڑے ہیں اور اپنی تقصیر کو معاف کرانے کے لیے حاضر ہے۔ حر کو کلیجے سے لگایا، القصہ مختصر، کلیجے سے لگایا، بیٹا ساتھ ہے، غلام ساتھ ہے، آمادہ باقتال ہوئے، کہا قصوروار ہوں، پہلے تو میں جاؤں گا۔ کہا مہمان کو جانے کی اجازت کیسے دوں؟ کہا نہیں مولا، یہ کرم تو آپ مجھ پہ کریں گے، یہ کرم تو آپ مجھ پہ کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹا آگے بڑھ گیا، کسی نے کہا غلام آگے بڑھ گیا، مگر جب بیٹے کی لاش اٹھانے کی نوبت آئی تو بس تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ بیٹا گیا، کچھ دیر میں جب آواز آئی اور اپنے بابا کو پکارا تو حسین نے فقط یہ کہہ کے روک دیا حر کو کہ حر بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا ہو۔ کچھ دیر ہی کی تو بات ہے نا، کچھ دیر ہی کی تو بات ہے علی اکبر، علی اکبر۔ مگر دیکھیے مہمانداری کس طرح سے کی، نہیں، جوان کا لاشا لا کے اٹھا کے رکھ دیا اور حر سے کہا جاؤ حر، خدا حافظ۔ حر گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ اہل مکر و اہل غدر، اہل کوفہ کو مکاتب کر کے کہا کہ کیا کیا تم نے اس آل کے ساتھ جو رسول کا گھرانہ ہے، جو رسول کے اہل بیت ہے؟ ارے تم نے کیا کیا؟ ارے ایک ایسی چیز سے محروم کیا کہ تشربا منہ یہود والنصارى والکلاب والقنازیر بیس واللہ، تم نے ایک جام آب سے پورے گھرانے کو محروم کر دیا۔ وہ پانی جس کو یہود پیئے، وہ پانی جس کو نصارہ پیئے، وہ پانی جس کو جانور پیئے وہ تو پیئے، مگر رسول کا گھرانہ اس پانی سے دور رہے، رسول کا گھرانہ اس پانی سے محروم رہے، یہ کہہ کے حملہ کیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی وہ کہ جو ابھی جا رہا تھا کسی اور سمت، دیکھا کہ جنت کا دروازہ کھل گیا، آواز آئی اور یہ آواز کربلا کی فضاؤں میں پھیل گئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا ابو عبداللہ، آپ پر حر کا سلام ہو، حر کا سلام ہو۔ حسین ابن علی آئے، لاشا تڑپ رہا تھا، لاشا تڑپ رہا تھا، تڑپتے ہوئے لاشے کو جگہ دی، زانو پہ حر کے سر کو رکھا اور بے اختیار کہا انت الحر فی الدنیا والآخرہ، حر تو یہاں بھی آزاد تھا، تو وہاں بھی آزاد ہے، تیری ماں نے تیرا نام بالکل صحیح رکھا۔ ایک مرتبہ مچلنے لگے، تڑپنے لگے، دیکھا ماتھے پہ تیر لگا ہوا ہے، تیر کو کھینچا، خون بصورت فوارہ ابلنے لگا، ایک مرتبہ ہاتھ رکھا، خون بند نہیں ہوا، بس اتنا کہا حر سوغات ایسی دیتا ہوں کہ کوئی اور نہیں، میری ماں تیرا استقبال کرے گی۔ یہ کہہ کے ابا کے دامن سے رومال فاطمہ زہرا نکالا، حر کی پیشانی پہ باندھا، کہا حر خدا
حسین حسین یا حسین یا عباس یا حسین یا عباس